پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب، محترم میرے سینئر ظفر محمود صاحب، ڈاکٹر شریف عقیل صاحب، میرے اساتذہ سینئرس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ایک عجیب جذباتی کیفیت میں ہوں اس وقت، اور اس کو شیئر آپ سے کروں گا قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں۔ پہلی تو بے انتہا خوشی اس بات کی ہوئی مجھے کہ جب مجھے یہ انویٹیشن ملا اور اس میں نے یہ دیکھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو شعبہ قدوائی صاحب کی سرپرستی میں یعنی جس کا بیج لگایا گیا وہ ایک قرآن کانفرنس چل رہا ہے۔ میری اس کی جذباتی وابستگی اس لیے کہ دہلی میں ہم لوگ 13 سال سے قرآن کانفرنس ہر سال کر رہے ہیں، اور اگلے مہینے 27 تاریخ کو قرآن کانفرنس 2024 ہے۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ قرآن سینٹر دہلی میں تقریباً 11 سال پہلے قائم کیا تھا، جس میں 9th اور 10th کلاس کے بچوں کو ہم داخلہ دیتے تھے ٹیوشن سینٹر کے طور پہ، کیونکہ جب قرآن کو میں نے سمجھا اور یہ ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ اسے کیسے لوگوں تک لے کے جائیں، خاص طور سے بچوں تک، تو ذہن میں یہ آیا کہ آپ قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے لیے تو کوئی بچوں کو بھیجے گا نہیں، تو ایک ٹیوشن سینٹر چلاتے ہیں اور فری تعلیم دیں گے تو بچے بھاگ کے آئیں گے کہ وہ فزکس کیمسٹری میتھس 1000 روپے گھنٹہ دلی میں ٹیوشن کے چارجز ہیں، اس کا موقع ملے گا تو آئیں گے۔ تو ان کو پھر ساتھ میں یہ لازم تھا کہ قرآن ترجمے سے پڑھایا جائے گا، روز کلاسز قرآن کی بھی ہوتی تھی۔ تو یہ دو چیزیں میرے دل کے اتنے قریب ہیں، اور یہ اس کو یہاں ایک آرگنائز اسٹرکچر پروفیسر قدوائی صاحب کی زیر نگرانی دیا گیا، یہ بہت ہی نیک فعال ہے، کیونکہ افراد ختم ہو جاتے ہیں جب ادارے بنتے ہیں جو قائم رہتے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے جو میری اس جذباتی کیفیت کی غماز ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اسی مہینے میں مجھے اس علی گڑھ یونیورسٹی میں آئے ہوئے 50 سال ہوئے۔ میں ستمبر کا مہینہ کبھی نہیں بھول سکتا، ستمبر 74، جس مہینے میں خسرو صاحب نے ایز اے وائس چانسلر جوائن کیا۔ اس سے پہلے کا وہ پیریڈ تھا جو انٹرم وائس چانسلر کا تھا، جس میں عموماً بہت کچھ ڈسٹربینس ہوتے ہیں اور بہت سے کھر پتوار جنہیں ہم کہتے ہیں ویڈس نکل آتی ہیں، زور پہ ہوتی ہیں۔ تو انہی کے دباؤ کے تحت یہ ہوا طے کہ جتنے انٹرنلس یو جی میں پاس ہوں گے سب پی جی میں آ جائیں گے۔ تو ایم ایس سی باٹنی میں 30 سیٹیں تھیں اور بی ایس سی پاس کرنے والے 49 تھے، تو سارے 49 ایم ایس سی باٹنی میں آ چکے تھے، لہٰذا باہر کا ایڈمیشن نہیں تھا۔ میں دہلی یونیورسٹی سے بی ایس سی کر کے آیا تھا، پریشان کیا کروں۔ تو خسرو صاحب، اللہ انہیں جزا یقیناً دے گا کہ ان کے نامینیشن سے میں 74 پی ٹی ایم 50 بنا اپنی ایم ایس سی کی کلاس میں۔ تو یہ میرے لیے بڑی خوشگوار اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں 50 سال پہلے جب میں ایک طالب علم کے طور پہ اس ادارے میں آیا تھا، اس میں آج پھر اس بنیادی کتاب کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں جو انصاف کے لیے پکار رہی ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ یہاں موجود ہے کہ مجھے اس ٹاپک پہ بولنا ہے۔ اس میں مجھے سب سے زیادہ دشواری یہ تھی کہ یہ تو پورا قرآن ہے، پورے قرآن کی تعلیم سلوک اور رویے کی تو ہے، اور ہے کیا؟ وہ چاہے رب کے تئیں ہو، میرے عقائد کے تئیں ہو، انسانوں کے تئیں ہو، کسی چیز کے ریلیشن شپ میں ہو، لیکن سلوک اور رویہ تو اصل چیز ہے۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کر سکوں، کیونکہ وقت کا مجھے اندازہ ہے، لیکن انصاف بھی کرنا ہے۔ اس میں جو پہلی آیت یہاں، میرے پاس یہاں لیپ ٹاپ نہیں ہے تو میں اس سے مدد لوں گا۔ اسکرین پہ مجھے پڑھنے میں دشواری ہوگی، سر گھمانا پڑے گا، نہیں پھر یہ مجھے قریب پڑے گا۔ یہ میں نے آیت پہلی اس وجہ سے چنی کہ یہ انسانیت کی بنیاد ہے یہاں سے،
کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا یعنی متقی ہے, اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. 3 حصے. ہم ایک مرد اور عورت سے پیدا ہیں, تو ہم سب کیا ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے. یہ میں اس لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دینی اور اسلامی برادرہڈ اور اخوت کی تو بات بہت کرتے ہیں, لیکن قرآن جس انسانی اخوت کی بات کرتا ہے, برادرہڈ کی بات کرتا ہے, اس کو کس کی صنعت میں ہم نے پیچھے رکھا ہے؟ پوری انسانیت ایک کنبہ ہے, ہم ایک ماں باپ کی اولاد. دوسری چیز کہ ایک ماں باپ کی اولاد سے جو وجود میں آئی ہیں آبادی ہیں, ان کے یہاں سپیریٹی ان کے نسل, ان کی قابلیت رنگت کے حساب سے نہیں ہے, بلکہ قرآن یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. یہ بہت اہم دوسرا نقطہ ہے. تقوی کیا ہے؟ مختصراً کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا اور جو نہیں کہا ہے وہ نہ کرنا, یعنی اس سے رکنا. یہ تقوی ہے سمپلی ڈیفائنڈ, یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈر, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پورا کا پورا چلنا. اردو میں چلن دوسرے انداز کا ہے کہ جو کچھ چیزیں جن کو ہم نے عبادات بنا کے ڈکلیئر کیا ہے, ان کو کرنے والوں کو ہم بڑا متقی پرہیزگار کہتے ہیں. کوئی صاحب پابندی سے مسجد آتے نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے متقی پرہیزگار. یہ اردو کا استعمال ہے تقوی کا. عربی کا تقوی یہ کہتا ہے. یہاں میں ایک چیز پہلے عرض کر دوں کہ یہ باتیں جب میں کہتا ہوں تو اس میں صوم, صلاۃ, حج یا ان چیزوں سے, ان کی اہمیت سے انکار مجھے قطعاً نہیں ہے. یہ یقیناً فرض ہے اور پورے خشوع حضور اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن ان کو محض عبادت ڈکلیئر کرنے میں میرے ساتھ پرابلم ہے. قرآن کا ہر حکم فرض ہے اور اس پہ عمل کرنا عبادت ہے. اگر آپ دیکھ لیجیے, یہاں تو آپ لوگ موجود ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ روٹ میٹر سے دیکھ لیجیے عین بے دال میں کیا مطلب ہے. تو ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. اگر میں اچھا بول رہا ہوں تو میں ایک عبادت کر رہا ہوں. اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. میں نے 3 نکات اس میں بتایا تھا. پہلے میں نے رویہ لکھا ہے کہ ایمان کے تئیں ہمارا رویہ. یہ میں نے آیت اس لیے چنی کیونکہ یہ اس نے مجھے اسٹرائک کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اور پھر اللہ ان سے کیا کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بول چال میں کہ اچھا دیکھ لیا, دیکھ لو, یعنی ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے, دیکھ لو, کر لو تو ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر اور کتاب پر جو اس نے رسول پر نازل کی, اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی. اور جس نے کفر کیا اللہ کا, اس کے ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا, تو وہ بھٹک کر بہت دور چلا گیا. یعنی 5 بنیادی فیتھ کہہ لیجیے, ارکان کہہ لیجیے, اجزاء کہہ لیجیے ایمان کے, جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. یہی ترتیب ایک جگہ اور ہمیں بھی ملتی ہے. یہ سورہ 3 کی آیت ہم نماز میں پڑھتے ہیں. ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل یعنی عمل صالح کرتے رہے, کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا. یعنی انسان کی ترقی اور معراج اور اس کے تنزل کے بیچ میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا فاصلہ اور فرق ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے, جو اس راستے پہ چلتے رہے, ان کے لیے معراج ہے. ورنہ اسفل سافلین دے ول بی دی ورسٹ آف دی ورسٹ. جو اگر ایمان, کیونکہ دیکھیے ایمان جو ہے وہ ایک زبانی چیز ہے, یا عقیدہ ہے, فیتھ ہے, ایک بلیف سسٹم ہے. عمل اس کا مظہر ہے. میں جو کہتا ہوں وہ میں ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں, لیکن در حقیقت جو میں کرتا ہوں وہ بتاتا ہے میں کیا ہوں. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر کہ میرے اعمال اگر مسلمانوں جیسے ہیں تو میں مسلم ہوں, میرے اعمال اگر مشرکانہ ہو,
کافروں جیسے ہوں، منافقانہ ہوں، فاسقانہ ہوں، تو میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہوں، کہتا بھی رہوں، کلیم بھی کرتا رہوں، ڈھول بھی پیٹتا رہوں، لیکن آن ریکارڈ میں نہیں ہوں۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح قرآن میں زیادہ تر جگہوں پہ دکھتا ہے یا تقویٰ کا ذکر دکھتا ہے۔ عمل صالح کو سمجھنے کے لیے ہم ضدین کے اصول پہ چلتے ہیں اور فساد کو سمجھتے ہیں۔ مادہ یعنی میں اردو میں بولوں گا فے سین دال، فساد و شیعوں کے معنی ہے کسی چیز کا مزمحل ہو جانا، یعنی تھک جانا، کمزور ہو جانا، اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہنا، اس لیے لحم فاسد اس گوشت کو کہتے ہیں جو سڑ گیا ہو، گل گیا ہو، خراب ہو گیا ہو، قابل استعمال نہ رہا ہو۔ فساد در حقیقت صلاح کی ضد ہے۔ صلاح کے معنی ہے حالات کا مستقیم و متوازن رہنا، لہٰذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا، یعنی ہر طرح کی انیکوالٹی، ڈس بیلنس جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جو آخری لائن آپ دیکھیں گے کہ یہ all types of imbalances, inequality, chaos, corruption, disorder, injustice comes under the meaning of فساد۔ تو فساد کی جو چیزیں ہیں ان کو درست کرنے والی قوم مصلحین ہوگی اور وہ عمل صالح ہوگا۔ ہر دور کے فساد الگ ہوتے ہیں، ہر دور کا عمل صالح الگ ہوتا ہے، لیکن قوم مصلحین جو ہے اس کا یہ ذمہ ہے کہ جس دور میں پیدا ہوئی ہے، جس وقت میں رہتی ہے، اس وقت کے فسادوں کو ایڈریس کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے وہ عمل صالح جو اگر ایمان کے ساتھ دکھتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں بھی 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک جنرل فیلنگ جو ہے ہماری، پہلا حصہ اس کو ڈیمولش کرتا ہے۔ ایک جنرل فیلنگ جو سننے میں آتی ہے کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہیں، ارے بھائی مسلمان ہیں نا، سب دشمن ہیں ہمارے، اللہ کی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اللہ کی پریشانی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان لا کے اگر تقوی کے راستے پہ رہے تو دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، بشارت دونوں جگہ کے لیے ہے۔ شرط کیا ہے کہ تقوی کا راستہ ایمان لانے کے بعد، یعنی 100% سبمیشن، اللہ کے احکامات کی 100% اتباع، یعنی مسلم بن جانا۔ اب وہ کیسے ہوگی جب میں نے تو قرآن ہی سمجھ کے نہیں پڑھا، مجھے ناظرہ قرآن پڑھایا گیا تھا، الفاظ کی پہچان کرا دی گئی، میں ادائیگی کر لیتا ہوں، تجوید بھی سیکھ لی، قرأت بھی سیکھ لی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، میں کیا کیا ہوں۔ اور یہ سلسلے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور اکراس دی گلوب میں کہوں گا، کیونکہ میں جہاں جہاں گیا، سفر کیا، وہاں پہ مجھے مسلمانوں کی یہی کیفیت دیکھی، غور و فکر اور تفکر تدبر بہت کم۔ جبکہ دیکھیے بات بہت اہم ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 29 آپ دیکھیے، صاد 29 کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ یعنی قرآن اپنا مقصد نزول کیا بتاتا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں، اور بات لوگوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ Whoever reads the Quran must ponder upon its verses, see what it says، اور عقل مند اس سے سبق لیں، کیونکہ ظاہر ہے جسے عقل ہوگی، کیونکہ اٹ ایڈریسز دا ریزن، لاجک کی بات ہے قرآن میں، یہ لاجیکل باتیں نہیں ہیں، دلائل کے ساتھ ہیں چیزیں، اور حق ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو خود ظاہر ہو جائے، اپنا ثبوت وہ خود ظاہر ہو کے دے دیتا ہے۔ اگر آپ چائے کے کپ میں نمک گھولیں گے تو یہ خود ظاہر ہو جائے گا کہ آپ نے کڑواہٹ گھولی ہے، شکر گھولیں گے تو یہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ بہت باریک پسا ہوا نمک اور باریک چینی 2 برتنوں میں رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، یہ ایک چیز گھول لی تو حق ظاہر ہو گیا کہ کڑوا ہے تو نمک ہے، دوسری چیز گھولی تو حق ظاہر ہو گیا کہ میٹھا ہے تو شکر ہوگی۔ تو یہ ہے حق، اور قرآن حق ہے، یعنی جو قرآن پہ عمل کرتا ہے اس کے اخلاق، کردار، معاملہ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مسلمان ہو گیا۔ اور جو اس سے ہٹ کے نام کے تحت جیتا کہ محمد اسلم پر نام ہے، مسلمان ہوں، تو اس کے عمل اور کارکردگی بتا دے گی ان لوگوں کو جو جانتے ہیں۔ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ جو جانتا ہو، اگر جو جیسے آج کی حالت ہے کہ اسلام کو پہچانا جاتا ہے مسلمانوں کے طور سے، تو اب اس سے جو پورا اوپینین ہے پوری دنیا کا، وہ آج ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو جس شکل میں سامنے رکھا اپنے اخلاق، معاملات اور کردار سے، اس سے لوگوں نے اس کو ایسے ہی سمجھا، ایسے ہی پڑھا اور ایسے ہی پھر ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے تحت۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی اگر ایمان کے بعد تقوی کی زندگی نہیں ہے
تو پھر حشر دوسرا ہوگا. اور وہ حشر کیا ہوگا اس کا ذکر بقرہ 85 میں آپ دیکھ لیجئے کہ تم لوگ قرآن کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو, کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور ایک پہ نہیں کرتے. تم میں سے جو لوگ ایسا کریں اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. یہ بقرہ 85. ہم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا, کچھ چیزیں چننی ہیں. صوم, صلاۃ, زکوٰۃ, حج, تازہ اضافہ عمرہ ہے اس میں. تو یہ 3.5 آیتوں میں قرآن سمٹ جاتا ہے اگر صرف ان احکامات کی بات ہے. باقی 6000 سے زیادہ آیات میں کیا ہے ہمارے اکثریت کو نہیں ہوتی, اس لیے وہ چیزیں ہمارے معاملات میں نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ چیری پکنگ ہے, سلیکٹیو اپروچ ہے. قرآن کے کچھ حصے کو مان لیے ہم نے اور پورا زور اس پہ لگا ہوا ہے, باقی چیزوں کا نہیں پتہ. تو بقرہ 85 کی روشنی میں آج ہمیں اپنی شکل دکھتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہے. اور اگلا حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچا لے, بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اپنی غلطی سمجھ کے. یعنی جو قرآن راستہ بتاتا ہے کہ تابو واصلحوا, توبہ کر کے اصلاح کر لیجئے اور اللہ کے احکامات پہ آ جائیے, تو وہ آپ کا معاملہ بدل جائے گا, یعنی تقدیر بدل جائے گی, جیسا ظفر بھائی نے ذکر کیا. اب انسانوں کے تئیں رویہ, میں نے اہم چیزیں لی ہیں وقت کے نقطہ نظر سے. انسانوں کے تئیں رویہ میں پہلا بہت بڑا حکم قرآن کا ہے, لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا. یعنی میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ بائنڈنگ ہے کہ آئی مسٹ ریسپیکٹ ایوری ہیومن بینگ. ہر انسان کی عزت مجھ پہ لازم ہے کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے. اچھا, عزت جب ہم کرتے ہیں تو شخص کی نہیں, شخصیت کی کرتے ہیں. اس کی لائکس اور ڈس لائکس کی بھی عزت کی جاتی ہے, اس کی پسند ناپسند کی بھی عزت ہوتی ہے, اس کے عقائد کی, اس کی فکر کی, ہر چیز کی عزت کی جاتی ہے. عزت کرنا, تکریم کرنا اور عمل کرنا دو الگ چیز ہے. اتباع کرنا الگ چیز ہے, اس جیسا بننا الگ چیز ہے. سب چیزیں الگ الگ, ان کو ہم ملا نہیں سکتے. وہ ڈیو ریسپیکٹ اس کی ہوگی, میں بھلے ہی اس پہ عمل کروں نہ کروں, کیونکہ اگر میں متفق نہیں کروں گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس سے لڑوں گا, اس کو بے عزت کروں گا, یہ کہوں گا کہ تم باطل ہو میں سچا ہوں, تمہاری سوچ تمہارا طریقہ غلط ہے میرا صحیح ہے. قرآن کہیں جاتا ہے. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین ہو. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. ہمیشہ اچھی بات بولنی ہے. اور اس میں کہیں پہ بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ کبھی تمہاری بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے, اللہ رسول کی بے عزتی کی جائے تو تم بھی ریئیکٹ کر لینا, کہیں جا رہا. بلکہ ایک دوسرا سین ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد وہ آیت, یہاں ایک تیسرا نقطہ ہے عمل کے تعلق سے. بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ بہترین دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو لوگ ثابت قدم ہیں. یہاں میں نے صبر کو جان کے ثابت قدم کہا ہے کیونکہ اردو کا صبر جو ہے وہ تو گیو اپ کی سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گئے روتے ہوئے کہ اللہ مالک ہے, اللہ توکل, بیٹھے ہیں ہم. تو عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ پرزیویئرنس ہے, ڈٹے رہو, صبر بھی کرو. یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے, صبر کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے اس شیطانی جوش اور غصے کو, جس کو ہم حمیت بھی کہتے ہیں, قابو میں رکھیے, دبا لیجیے, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اور ڈٹے رہیے اس راستے پر اور اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیے. قرآن یہ فارمولہ دیتا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارا بدترین دوست تمہارا بدترین دشمن تمہارا بہترین دوست ہو. اب اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو اس پر عمل کیوں نہیں؟ جھگڑے کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوگی. ہر انسان کی عزت کر رہے ہیں, زبان سے کبھی کوئی بری بات نہیں نکال رہے, کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے. میں اگر آگے نہ بڑھوں, انہی 3 نکات پہ رک جاؤں, تو آپ امیجن کیجئے واٹ ٹائپ آف ورلڈ وی ول کریٹ, کیا سماج وجود میں آئے گا. اور پھر آگے دیکھیے 2 آیتیں, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ہمیں گالیاں نہ دو, برا مت کہو. اگر یہ تمہارے خدا پہ یقین نہیں رکھتے تو تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو. یعنی مجھ پہ یہ بائنڈنگ ہے کہ میں برا نہیں کہوں گا ان کے جو بھی عقائد ہیں, جو بھی ان کے خدا ہیں, بلکہ انسان کی ریسپیکٹ ہے تو میں ان کے خداؤں کی, ان کے عقیدے کی بھی ریسپیکٹ کروں. آئی ایم نو بڈی. میں اسے
پسند نہیں کرتا اس لیے اپناتا نہیں، لیکن کسی دوسرے کی پسند کو، اس کے عقیدے کو، اس کے فیتھ کو، اس کے بلیف کو میں ریجیکٹ کرنے والا تو ہوں، لیکن میں اس کو برا کہنے والا نہیں، تو وہ تکریم کا ماحول جو ہے وہ چلے گا۔ تو دیکھیے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، لیکن وہ اگر برا کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیا سکھا رہا ہے قرآن؟ اے ایمان والو، بلا شبہ تم پر کتاب میں نازل کیا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ پڑ جائیں۔ سیدھی وزڈم۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے، کفر کر رہے ہیں، ان سے قرآن آپ کو پرماننٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کر رہا، صرف ڈونٹ بی اے پارٹ ٹو اٹ وین دے آر ڈوئنگ اٹ، صرف اس وقت ہٹ جائیے، اگلی آیت کسی اور وضاحت ہے، اور تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، بلاوے میں ڈال دے، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ڈسکنیکٹ ہونے کی بات نہیں ہے، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری متقی لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے۔ پوری وستار کے ساتھ یہاں اس بات کو کھولا، یعنی آپ اس وقت ہٹ جائیے کہ ورنہ آپ بھی ویسے ہو جائیں گے، یو ول بی کاؤنٹڈ امنگسٹ دیم۔ جب موضوع بدل دیں تو آپ پھر اس سے جڑ جائیے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ جب کوئی بھی فرد کسی بھی وجہ سے قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، ان کو پیچھے ڈال رہا ہے، ڈھاک رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی لاجیکل اپیلنگ کتاب ہے پوری ہیومینٹی کے لیے، حالانکہ بدقسمتی سے ہم نے بھی زیادتی کری، اس کو اپنی کتاب کہہ کے ایک اننیسیسری باعث کریٹ کر دیا۔ قرآن کہیں نہیں کہتا مسلمانوں کی کتاب ہے، ہم نے کہا یہ ہماری کتاب ہے، غلطی کی ہے، اس کو کہتے ہیں انسانیت کی کتاب ہے، ہمارے پاس آئی ہے، جس کا جی چاہ پڑھ لو، تو سچویشن کھلی ہوتی ہے۔ لیکن وہی ایکسکلوژن کا جو مزاج ہے ہمارا کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، میری پراپرٹی، میرا مکان، میری کتاب، میرا دھرم، میرا مذہب، اور اس کی حمیت، نتیجے دیکھ لیجیے آج کیا حال ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان سے ڈسکنیکٹ کر دیا تو ان کو صحیح بات کون بتائے گا؟ ریمین کنیکٹڈ، ان سے جڑے رہیے، بلکہ جس کے ہاں جتنی غلط فہمی زیادہ ہے اس سے اتنا زیادہ تعلق بنائیے، ان کی خدمت کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کے سکھ دکھ میں شامل رہیے، اور جو گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ کبھی برا نہیں کہنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، جب اتنے اچھے انسان بن کے آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو ایک وقت پہ آ کے سوچیں گے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، یعنی they will revisit their attitude and thoughts کہ میں یار ان کو غلط کہتا ہوں، برا کہتا ہوں، اس دھرم کو، اس کے ماننے والوں کو، یہ تو اتنا اچھا آدمی ہے، میں پرووک کرتا ہوں، برا کہتا ہوں، یہ کبھی جواب نہیں دیتا۔ ہم نے یہ موقع دیا ہی نہیں دنیا کو کہ قرآن کی تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کی کسی خطے میں ذرا سی گڑبڑ ہوئی، ہم اس کو بالکل دین کا حصہ سمجھ کے اور اللہ رسول سے محبت کا حصہ سمجھ کے جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، مار دو، کاٹ دو، چھوڑ دو، نکال دو، کس کے حکم سے؟ یقیناً قرآن کا تو نہیں ہے، کچھ اکابرین کا ہوگا، وہ آپ جانیں، آپ کی مرضی ہے، نو پرابلم، آپ قرآن کو فالو نہیں کرتے، جس کو چاہیں کریں، قرآن نہیں کہتا، قرآن تو پرماننٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کر رہا۔ اب یہ دیکھیے کیا سماج بنا رہا ہے قرآن، اور کیا سلوک اور رویہ مانگ رہا ہے، اور ہمارا سلوک اور رویہ کیا ہے۔ اب یہ میں بہت اس کا ذکر کرتا ہوں، جس ظفر بھائی نے ذکر کیا کہ نحل 90 جو ہے خطبے کے آخر کی، اور بلا شبہ یہ اس میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کے پہلے حصے کو اٹھا لیجیے، ان اللہ یامر بالعدل، وی ڈو جسٹس، اور عدل کے مادے میں اعتدال بھی شامل ہے، تو موڈیسٹی، میانہ روی، بیچ کا راستہ اور انصاف، پوری زندگی اگر ہم اس پہ گزاریں تو بہترین مسلم بنے رہیں گے، کیونکہ ہم انصاف پھر ہر چیز کے ساتھ کریں گے، انصاف بندگی کے ساتھ بھی ہوگا، انصاف معاملات کے ساتھ بھی ہوگا، رشتوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو انصاف کا معاملہ، اور اس کے بعد اس سے بڑھ کے احسان کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا، اپنے ساتھ بھی اچھا کرنا، اور پاس والوں کو دینا۔ پاس والوں میں یہ پراکسیمیٹی، قربت آپ کی رشتے کی بھی ہو سکتی ہے، جیوگرافیکل بھی ہو سکتی ہے، فزیکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے ورک پلیس کے لوگ، آپ کے پڑوس کے لوگ،
آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے ملک کے لوگ، یہ سب قرابت داروں میں ہیں، اور اس میں اسی جیسے کنسنٹرک سرکلس میں ہمیں چلنا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گھرانے کے لوگ، کے پاس کے لوگ، پاس کے لوگ، اس طرح سے. لیکن ان سب کے ساتھ ہمیں انصاف بھی کرنا ہے اور احسان بھی کرنا ہے. احسان ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. بعد کی جو چیزیں ہیں منع کرنے کی ہے کہ بے حیائی سے، بلکہ یہ جو لفظ فحش کا ہے، اس میں ہم بے حیائی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ہر برائی فحش میں آتی ہے، اس میں بے حیائی بھی شامل ہے. ناشائستہ کام، اینی تھنگ کنٹری ٹو ریزن، دلیل اور عقل کے خلاف جو چیزیں ہیں، اور بغاوت، منع کرتا ہے. اب اس میں دیکھ لیجئے کہ قرآن ان 3 چیزوں سے منع کر رہا ہے اور ان 3 چیزوں کا حکم دے رہا ہے. یہ 3 چیزوں منع کی جا رہی ہے، یہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور ان 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، بہت کم پائی جاتی ہے. تو اس سے قرآن سے ہمارا رشتہ جو ہے پتہ لگتا ہے کہ کیا ریلیشن شپس ہیں ہمارے بیچ میں. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف. وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اتنی تفصیل سے یہ آیت ہے انصاف کے بارے میں. گواہی کے گواہی چاہے میرے خلاف، میرے گھر کے خلاف پڑتی ہو. یہ امیر غریب کی بات اس لیے کہی کیونکہ اکثر یہ چیزیں میں نے بھی اپنی زندگی میں فیس کی ہے. ایڈمنسٹریشن میں جب رہا ہے، آپ نے بھی فیس کی ہوگی. ارے صاحب یہ تو بہت غریب آدمی ہے، اسی کے دم سے چولہا جل رہا ہے، اس کی کہیں رپورٹ ایسی چلی گئی، اس کی سی آر ایسی چلی گئی، اور نوکری سے یہ چلا گیا، تو یہ تو گھر کا چولہا بند ہو جائے گا. اب میں سوچتا ہوں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کا رازق نہیں ہوں. میں اگر کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں اور کچھ میرے انڈر ایمپلائیز کام کر رہے ہیں، تو میں ان کا رازق نہیں سمجھوں اپنے آپ. رزق تو وہ دیتا ہے، اپنے اصولوں سے دیتا ہے. آپ انصاف سے، محنت سے، عدل سے اپنا کام کریں گے تو وہ رزق آپ کو دیتا رہے گا، اور زیادہ بھی دے گا، اور نہیں کریں گے تو وہ لے بھی لے گا. کیونکہ لینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہ ہے، نوازتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہ ہے. ہاں یہ اس نے صاف بات کر دی ہے کہ تمہیں جو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جو رحمت، جو فائدے ہیں وہ میری رحمت سے ہیں. تو میری حرکتیں اگر خراب ہیں، میں نے جاب پالی، پرماننٹ جاب پالی، لیکن مستقل حرام خوری کر رہا ہوں، اور کہیں پہ کوئی اتفاق سے کوئی ایڈمنسٹریٹر ایسا آ گیا جو باتیں پکڑتا ہے اور سفارشیں قبول نہیں کرتا، تو وہ آپ کی فائل بنا کے میمو دے کے پروسیجر کے حساب سے آپ کو باہر کا راستہ دکھا دے گا. حالانکہ ایسا ہوتا کم ہے، کیونکہ ہمام میں زیادہ تر سبھی ننگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کور کر کے چلتے رہتے ہیں. اسی لیے یہ خانہ خرابی ہے جو ہر جگہ نظر آتی ہے. تو یہ بہت اہم آیت ہے، کیونکہ گواہی کے معاملے میں اکثر زندگی میں ہوتا ہے. ابھی تم نے دیکھا تھا، تمہارے سامنے ہوا تھا، اب آپ سوچے میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. خالہ پہ بات آ رہی ہے، اماں جان پہ بات آ رہی ہے، ابا پہ بات آ رہی ہے، خاندان میں ہوتا ہے. نہیں بھائی نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ بات گھما دی، ضرورت گھما دی، چھوڑ گئے، پہلو تہی کر لی، ایوائڈ کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا اور پکڑ ہے. وَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ میں نے اس لیے خاص طور سے دیا جو میں کہتا ہوں کہ احسان ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ ایک ڈریم اسٹیٹمنٹ ہے. ہم لوگ دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں بخش دے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو، میری رحمت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. ایک اور آیت ہے جس میں بات کہی گئی، اور میں تو محبت کرنے کو تم سے تیار ہوں. آپ اندازہ لگائیے، کوئی سوچ سکتا ہے، ہمت کر سکتا ہے کہ رب العزت سے کہے، یعنی میں تو اس سے محبت پتہ نہیں کر رہا ہوں نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے میں تو اس سے محبت کرنے کو تیار ہوں. فارمولا کیا ہے، وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ واسطہ احسان کی طرف. احسان میں دیکھیے حسن بھی ہے، توازن بھی ہے، بیلنس ہے. تو احسن رویہ جو ہے اس میں بیلنس ہوتا ہے، اور بیلنس ہوتا ہے تو انصاف ہوتا ہے، اور انصاف ہوتا ہے تو حسن ہوتا ہے. یعنی وہ چیز اچھی بھی لگتی ہے، اور یہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ بھی کرتے ہیں. اپنے آپ، اپنے اوپر احسان کیا ہوتا ہے کہ اگر میں جسٹس کروں اللہ کی نعمتوں کا، کہ جو جسم مجھے دیا گیا ہے میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں. خیال سے مراد یہ نہیں ہے کہ جم جا کے کتنا بنا رہا ہوں اسے،
یا بیوٹی پارلر میں جا کے کتنا سجا رہا ہوں، میں کتنا اس کو فنکشنل رکھے ہوا ہوں۔ اور کسی بھی مشین کو فنکشنل رکھنے کے لیے اس سے کام کرنا ضروری ہے۔ تو میں اگر جس ٹائم سے کام کر رہا ہوں تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا عملاً شکر ادا کر رہا ہوں، زبانی شکر کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ہماری ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ میں کم سے کم کام کروں، دوسرے لوگ میرا کام کریں، چاہے وہ میرے ملازم ہوں، چاہے میرے سب آرڈینیٹس ہوں۔ اس کا ثبوت تو میں اپنے سسٹم میں دیکھتا ہی ہوں کہ جب لوڈ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے ٹیچنگ کا، تو اسسٹنٹ پروفیسر کو کتنے، ایسوسیٹ کو کتنے، پروفیسر کو کتنے پیریڈ، کون کس وقت آ رہا ہے، کون کس وقت جا رہا ہے، وہ پوری ایک سسٹم ہے جو ہمارے باہر بنا ہوا ہے۔ تو احسان جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرو، اسی کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ نہیں احسان کی کیٹیگریز قرآن ڈیفائن کر رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، قرابت والے پڑوسی سے اور اجنبی پڑوسی سے، یعنی نیبر از نیبر، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو۔ یعنی قرابت داری اگر آپ کی فیتھ میں بھی نہیں ہے، فکر میں بھی نہیں ہے، وہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو بھی وہ پڑوسی ہے، اس کے پورے وہی حقوق ہیں۔ یعنی وہاں پہ انل کمار رہتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو محمد اسلم کے ہوں گے، کیونکہ پڑوسی ہے آپ کا، اور پاس بیٹھنے والے سے اور مسافر سے، اور جو تمہاری ملکیت میں ہو، جو سب آرڈینیٹس ہیں، جو ان سے بھی احسان۔ تفصیل سے ہر کیٹیگری کا احاطہ کیا گیا ہے، اس کی اہمیت اس لیے کیا گیا ہے۔ اب مال کے تئیں رویہ، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو۔ یہ عموماً حسنس کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے اطراحٹ ہوتی ہے۔ کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، عموماً سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کیا۔ یعنی مال ملے تو اس پہ اترانا نہیں ہے، اور اگر ہو تو اس کو اس طرح نہیں چھپانا کہ بالکل کنجوس بن جائے، بخیل بن جائے، اس پہ سانپ کی طرح چڑھ کے بیٹھ جائیں کہ نہ کسی کو دیں گے، چھوڑ کے مریں گے، اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں۔ میں نے اپنے کاروباری طبقے میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ خاص طور سے ان سے کسی کار خیر کے لیے کچھ پیسے لینے آپ جائیں، بھائی آج کل ذرا ہاتھ تنگ ہے، من نہ چل رہا ہے، پھر کچھ دن بعد انشاءاللہ دیکھوں گا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ کی نعمت ان کے پاس آئی ہوئی ہے، یہ اس کا کفران کر رہے ہیں، اس کو ڈھانک رہے ہیں کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو کم ہو جائے گی۔ یہ اپروچ اگر مال کے ساتھ ہے تو یقیناً خطرناک ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب اللہ کی راہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ ہے، کیونکہ وہ رب یہی کرتا ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ وہ رب ہے، نظام ربوبیت ہے، اس کا نرچرر ہے، ہر طرح کی نشو و نما، بڑھوار، جس راستے سے جس کے پاس جو بڑھوار پہنچتی ہے، نشو و نما پہنچتی ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ یعنی ایمان کا وہ درجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ کیفیت کی ایمان کی جو لوگ ان چیزوں سے اوپر ہو جائیں، یعنی غم اور خوف کی، فیئر اینڈ سورو کی کیفیتوں سے اوپر ہو جائے۔ اس میں بہت اہم چیز جو ہے یہ احسان کا روش ہے۔ تمہارا قرض تنگ دست ہو، یعنی اس کے ہاتھ تنگ ہو، آمدنی کم ہو، تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ عام روش کیا ہوتی ہے، کسی کو قرض دے دیا تو اسے تھوڑے دن بعد پوچھتے رہتے ہیں، ٹچ کرتے رہتے ہیں، اور بھائی کب دے رہے ہو، میں دیکھنا بھول تو نہیں گئے، وہ اتنے پیسے تھے تمہارے پاس۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تنگی میں ہے تو آپ اسے چھوڑ دیجیے، ویٹ کیجیے، اور اگر آپ اسے صدقہ کر دیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ سے یہ مال کے تئیں وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، اور یہ لفظ جس کا بھی ذکر ہوا، اسی طرح اللہ تمہارے لیے کتاب اور کائنات کی آیت کی۔ میں نے کتاب اور کائنات اس نے لکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ آل عمران دیکھیں 190 191،
قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز میری آیت ہے، یعنی آیت صرف قرآن میں نہیں ہے، جو اس کی کریشن سے تخلیق ہے اور وہ پروسیسز ہیں جس سے تخلیق وجود میں آتی ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی نشانیاں بتاتا ہے، کیونکہ اس سے آپ اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے مظہر نظر آتے ہیں، اس کے قوانین میں جو ہوتے دکھتے ہیں۔ یہ میں نے چھوڑا نیچے آ گیا، گریوٹی کیا ہے یہ قانون ہے اللہ کا سیٹ کیا، مجھے وہ نہیں دکھتا، اس کے قوانین دکھتے ہیں، اس کی کریشنز دکھتی ہیں، اس کی تخلیق دکھتی ہے، اور وہیں پہ مجھے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے پورا قرآن ہمیں ایڈریس کرتا ہے، انوائٹ کرتا ہے کہ میری تخلیق پہ غور کرو، میری مخلوقات پہ غور کرو، کائنات کو دیکھو، کیسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، کیسی چیزیں بن رہی ہیں۔ تو یہ کتاب و کائنات کی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر۔ اب اس میں ایک آیت کا جو میرے سبجیکٹ کی بھی ہے میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا، ایک ہرے پودے۔ یہ امیجنری تصویر ہے، کیونکہ آلو اور ٹماٹر ایک ساتھ آپ کو نہیں دکھتے، سبزی میں دکھتے ہیں، پودے میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ہرا پودا جو ہے اس میں ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں فوٹوسنتھیسس کا، کہ سورج کی روشنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو ملا کے گلوکوز بنا دیتی ہے۔ اب یہ ہری پتی یا جتنے گرین پارٹس ہیں اس میں گلوکوز بنتا ہے، کہ وہ گلوکوز بنانے کے لیے جو کلوروفل چاہیے، ہرا سبز مادہ، وہ صرف ہرے رنگ میں یا ہرے حصوں میں ہوتا ہے۔ جو نان گرین پارٹس ہیں جس میں جڑیں ہیں بہت زیادہ، جتنے بڑے درخت ہوں گے ان کی جڑیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، موٹی موٹی جڑیں ہوتی ہیں، یا شاخیں ہیں، تنا ہے، یہ سب نان گرین پارٹس ہیں۔ تو یہ ہری پتی جو گرین ہے جس میں کلوروفل ہے، اس میں جب فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے اور گلوکوز بنتا ہے تو یہ پتی سب سے پہلے اس گلوکوز ساتھ کیا کرتی ہے، فوراً اسے ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے ان حصوں میں جہاں شکر نہیں بن رہی، نان گرین پارٹس میں، یعنی وہ طبقہ سماج کا جس پہ اللہ کا فضل آ رہا ہے، وہ سب سے پہلے اسے منتقل کرتا ہے ان حصوں میں جہاں فضل نہیں ہے۔ آپ نوٹ کریں، اور اس کے پیچھے لا ہے جس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، اور فرام اے ریجن آف ہائی فیلنگ انرجی ٹو اے ریجن آف لو فیلنگ انرجی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، پوری کائنات میں چلتا ہے، ہمارے جسم میں چلتا ہے۔ ہمارے جسم میں اگر ڈیفیوژن کام کرنا بند کر دے تو ہم نہیں زندہ رہ سکتے، کیونکہ لنگس میں جو گیس ایکسچینج ہے، ہیموگلوبن آکسیجن دیتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایکسچینج ہوتا ہے، یہ سب ڈیفیوژن۔ کہاں کنسنٹریشن زیادہ ہوئی آکسیجن کی، آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ساتھ ہے باڈی میں، پھر یہ کیوں ہے کہ ہوموگلوبن کہیں پہ آکسیجن لے لیتی ہے، کہیں کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتی ہے، کیونکہ وہ کنسنٹریشن ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے وہاں ہیموگلوبن نے کاربن ڈائی آکسائڈ پکڑ لی، جو آکسیجن زیادہ ہے وہ آکسیجن پکڑ لی، لنگس میں آکسیجن پکڑی، باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ پکڑی، واپس لنگس میں آئی تو یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دی، آکسیجن لے لی، اٹس آل ڈیفیوژن۔ ہمیں پتہ تک نہیں لگتا ایک سانس ہم نے لے کے چھوڑ دی، اس پہ تو الحمدللہ بھی لوگ نہیں کہتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر سانس جو اندر جا رہی ہے اور چھوڑ رہی ہے اس کا ہم الحمدللہ کہیں، کچھ اور کہنے کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ اور یقیناً ہر سانس جو اندر جا رہی ہے باہر آ رہی ہے، پوری بایو کیمیکل سائیکل پورا کر کے آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم قرآن سے غافل نہیں ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں سے بھی غافل ہیں، جو اس کے کرم ہمارے اوپر ہے ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ ہاں کانشیس اس چیز کی ہے کہ کس برانڈ کی شرٹ پہنی کہ نہیں پہنی، ملی کہ نہیں ملی، کتنے کپڑے ملے، کتنے جوتے ملے، اوپر کی سجاوٹ ہے، یہ جسم چل رہا ہے، اس کا شکر کا احساس ہی نہیں ہے، اور شکر کا احساس بھی ہے تو اس جسم کا استعمال ویسا نہیں ہے کہ عملی شکر ہو، مجھے آرام پسند ہے۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے، دیکھیے کہ جو سماج کا پروڈکٹیو پورشن ہے، اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ تھوڑا سا تعلق اس کا زکوٰۃ کے کنسیپٹ سے بھی ہے، کہ یہ پتی 97.5% شکر بانٹ دیتی ہے گلوکوز، اور 2.5% استعمال کرتی ہے۔ آگے میں نہیں کروں گا، یہ اللہ کے بندوں کی زکوٰۃ ہے، اور دوسری زکوٰۃ ان کی ہے جو اللہ کے قوانین کے علاوہ قوانین طے کر کے اپنے لیے ان پہ چلتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے قُلِ الْعَفْوَ whatever is surplus to you، تو اس میں کوئی فیوچر انویسٹمنٹ نہیں آتا، بھلے اسلامک بینکنگ کے انسٹرومنٹ سے ہو۔ پھر اس سخت کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، بی بینک اپون اللہ۔ آج میں دوسروں پہ خرچ کر رہا ہوں، کل دوسرے مجھ پہ خرچ کریں گے، ضرورت آئے گی۔ اتنا خوبصورت سائیکل ہے یہ فلو کا، اگر ہم اس پہ عمل کر کے کھڑے ہیں، اور یہی زکوٰۃ ہے۔
زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے، اس کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ، اس میں وقت نہیں ہے ابھی، لیکن زکوٰۃ پہ ایک سیمینار قدیر صاحب نے کرایا تھا، یہ شاہین گروپ والے، تو اس میں وہ میری یوٹیوب چینل پر ہے زکوٰۃ کے اوپر، اس میں پوری تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کا، کیونکہ آج ربا کا سسٹم چلتا ہے، زکوٰۃ کا فیل ہے، کیونکہ زکوٰۃ والوں نے اس کو کھڑا نہیں کیا، 2.5% پہ رہ گیا اور اس کو خیرات بنا کے بانٹتے تھے۔ ربا والوں نے پورا سسٹم، کیونکہ وہ منی لینڈرز تھے، انہوں نے پورا سسٹم اپنا کھڑا کر لیا، آج بھی وہ کامیاب ہے کیونکہ ایک سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کائنات کی آیت ہے، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، اگلی آیت دکھائے گی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا رب وہ ہے جس نے سب کا سب بنایا زمین کا تم سب کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑا سوشلزم کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں زمین پہ جو کچھ ہے وہ تم سب کے پاس ہے، اور اصول ڈیفائن کیا کر دیا، اس پودے کو دیکھ لو، ریسورس ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتا ہے۔ ریسورس ڈسٹریبیوشن از ایز پر نیڈ، ناٹ ایز پر گریڈ۔ ہمارے سماج میں گریڈ، مال جمع کرنا، ہوڑنا، اکٹھا، اس پہ کوشش ہے۔ قدرت میں، کائنات میں، اور خود ہماری جسم میں، کیونکہ میں دیکھیے چاہے ایتھیسٹ ہوں، چاہے اصل مسلمان ہوں، چاہے نام کے طور پہ مسلمان ہوں، میری جسم کے نظام اللہ کے نظام کے تحت ہی چلتا۔ اللہ نے مجھے نفس دیا ہے، دل دیا ہے، انڈیپینڈنس دی ہے، لیکن میرے جسم پہ مجھے انڈیپینڈنس نہیں دی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، یہ برباد کر دے گا، 2 دن نہیں جی پائے گا۔ تو بیسک فنکشنز اللہ کے اصول کے تحت ہی چلتے ہیں، جو اس کے قوانین ہیں۔ ہاں باقی تمہاری زندگی کے لیے تمہاری مرضی ہے کہ تم قرآن کو طے کر کے رکھو، نفس کی زندگی گزارو، سماج کی گزارو، کچھ بھی کرو، لیکن یہ فنکشنز میرے پاس۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، وائس جیرنٹ، کسٹوڈین، سکسیسر۔ تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ پودے کا نمونہ بھی دکھا دیا ریسورس ڈسٹریبیوشن کو، اور واضح کہہ بھی دیا کہ بعض کو درجات دیے ہیں، آپ بلند بہتر ہیں دوسروں سے، مال میں، جاہو حنصب، یعنی منصب میں، پوزیشن میں، پاور میں، جو بھی چیز آپ کے پاس زیادہ ہے، یہ سوچ لیجئے کہ یہ اس لیے ہے کہ اس سے مجھے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ میرے پاس جب مال آتا ہے تو میرے لیے مکان جو تھا وہ کوٹھی بنتی ہے، اور اس پہ لکھ دیتا ہوں میں حاضمی فضل ہے، 2.5% ہو گیا۔ یہ میرے رب کے فضل سے، بے شک تیرے رب کے فضل سے، لیکن اس لیے تھوڑی آیت ہے کہ ضرورت سے زیادہ کا مکان بنا دی علاقے میں، خاندان والوں کو کہ لوگ ہے رائٹ کم، دیکھو میں اب صاحب حیثیت ہوں، ہاؤس وارمنگ سیریمنی ہوگی، آئیے آپ لوگ میرے لیے اچھے اچھے تحفے لے کے آئیے، نئے مکان کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صحابہ کرام کے پاس کیسے مکان تھے؟ وہ حجرے ہمیں پسند نہیں ہیں، اب حجروں کے دن تو نہیں ہے، لیکن ایز پر نیڈ، کتنے کمرے چاہیے اس میں مینیج کر لیجئے، کتنے بیڈ روم چاہیے، اور ضروری ہے کہ سب بچے کا الگ بیڈ روم ہو۔ تو یہ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، یہ ادوائی صاحب بھی اور فائزہ صاحبہ اس بخوبی واقف ہیں اس چیز کی، کہ ہمیں زمین کا وائس جیرنٹ بنایا گیا ہے، سکسیسرس اینڈ کسٹوڈین۔ زمین کے وسائل پہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وی آر ناٹ کنکررس آف نیچر، وی آر ناٹ ماسٹرس آف نیچر، وی آر کسٹوڈینس آف نیچر۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ حکم دیتا ہے قرآن میں ہر ایک کا حق ادا کرنے کا، تو اس میں سے بات انسانوں کی نہیں آتی ہے، ہر ایک چیز کی آتی ہے۔ یہ وہی ہے، اس کے پاس والے قرابت دار کو اس کا حق دو۔ اس کو میں نے کس وجہ سے لیے یہ بتاتا ہوں، اور مسکین و مسافر کو اس کا حق، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنا رب کا ناشکر ہے، کیونکہ کافر ہے۔ کفر اور شکر اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ جب دینے کی بات کی جا رہی ہے، چاہے قرابت داروں کو، چاہے مسکین کو یا مسافر کو، تو یہ کہا جا رہا ہے ان کا حق دو، یہ نہیں کہا جا رہا تم خیرات یا صدقہ دو، یعنی یہ ان کا حق ہے جو ہے آپ کے پاس، آپ کا مال ہے لیکن اس پہ حق ان کا ہے، تو جب آپ انہیں حق دے رہے ہیں تو ان پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنی بندگی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ حق ان کو پہنچا رہے ہیں، اور نہیں پہنچاتے تو آپ حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اب اس حساب سے دیکھیے اپنے اماؤنٹ کو، جو کروڑوں کے بینک بیلنس ہمارے ہو جاتے ہیں،
میرا اس وقت دل کر رہا تھا کچھ اسپیسیفک مثال دینے کو، لیکن میں نے روک لیا. تو جو ہم دیتے ہیں وہ دوسرے کا حق ہے. میں اسے یعنی جب آپ کسی کو حق دیں تو اس طرح دیجئے جس طرح حق دیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ. اس کو ذلیل کر کے، چھوٹا کر کے نہیں کہ ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا، فوٹو کھنچوا لیا، کل اخباروں میں آ گیا کمبل بانٹ رہے تھے، ڈبے بانٹ رہے تھے. اٹس ناٹ فیئر. یہ ختم کر دیتی ہے تمام اس جذبوں کو. اور فضول خرچی سے منع کیا ہے. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. شکر اور کفر اپوزٹ ہے. جب ہم عملاً شکر نہیں کرتے تو ہم منہ سے کبھی نہیں کہتے ہم کفر میں ہیں، لیکن ہم کفر میں ہوتے ہیں. فضول خرچی حزب الشیطان، حزب اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں یہ لوگ جو فضول خرچی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کتنے فنکشنز ہیں آپ کو جو سادے دکھ جائیں گے، کتنی شادیاں ہیں جو دن میں ہوتے دکھ جائیں گی، کیونکہ جو سجاوٹ اور جو ڈریس کی شان آتی ہے وہ تو رات میں آتی ہے. تو لہٰذا دن کی شادی ہم نہیں کرتے، جبکہ آسان طریقہ یہ ہے کہ شادی دن میں کی جائے. ہمارے لیے الگ موضوع، جیسے میں نے کہا کہ سلوک اور رویہ تو پورا احاطہ کرتا ہے ہمارے پوری زندگی کا بھی اور پورے قرآن کا بھی. تو یہ مجھے آزمائش دی گئی اس ٹاپک کو دیکھے، لیکن میں تیزی سے چل رہا ہوں کہ اب عورتوں کی طرح رویہ ہے. اس میں تو پوری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے صرف چند جسے کہیے کہ سلیکٹیو ورڈز سامنے رکھی ہیں. یہ چیز بہت اہم ہے. نور 30 اور نور 31. مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سے باخبر رہتا ہے. یغضوا من ابصارہم کی بات ہے، یعنی بصیرت کی بات ہے. صرف دیکھنے ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے بعد جو پھر دماغ میں سوچ چلتی ہے نا، اس سے روکا جا رہا ہے. اس سوچ کو روکو اپنی، ورنہ تو پھر آپ یوں ہی چلے بازار میں ٹکرا جائیں گے عورت کو نہیں دیکھنا. دیکھنے میں پابندی نہیں ہے، کس رنگ سے دیکھ رہے ہو. اور یہ صلاحیت ہماری بہنوں بچوں میں بہت ہوتی ہے. یہ مرد کی نظر پہچانتی ہے، لیکن فیل اٹ انسٹنکٹ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. آپ کی نظر اچھی ہوگی تو وہ سمجھے نہ سمجھے اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ 31 اس کے بعد آتی ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رکھیں. کور یور بوزمز. 30 دی تھی اس لیے 31 بھی لگا دی. سوری، غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. یہاں 30 میں مردوں سے کہا جا رہا ہے، 31 میں عورتوں سے کہا جا رہا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی. یعنی اللہ کے قانون کے حساب سے مرد کی عصمت پہلے ہے، اس کو فوقیت قرار دیتا ہے. مرد کو باعصمت رہنا زیادہ ضروری ہے قرآن کے حساب سے. پہلے مردوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، بچا کے. کیا فلسفہ ہے؟ سمپل کہ اگر مرد طے کر لے باعصمت رہوں گا تو عورت کی عصمت پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ دس از دا وزڈم آف قرآن. ہر مرد اپنے طور سے مضبوط ہو اس بات کے لیے کہ مجھے جو بھی سیکشول ریلیشن شپ رکھنی ہے اپنی میرج میں رکھنی ہے، نہ شادی سے پہلے نہ شادی سے باہر، اگر میں مسلمان ہوں. 31 میں عورتوں سے کہا جا رہا ہے. ہمارے مردوں کے سماج نے اس کو الٹا کر دیا، جس طرح ہر چیز کو الٹا کیا. عورت کی عصمت، یعنی میں پھر ایڈمنسٹریشن کی بات کروں گا، خاص طور سے جب میں کالج میں تھا، اور میرا کالج جس میں پرنسپل 10.5 سال رہا پرانی دہلی کے بہت پاس ہے، تو دہلی کالج جو کہلاتا تھا ذاکر حسین دہلی کالج نام ہوا. بچیوں کے بچوں کے رشتے کا جب ہوتا تھا تو ماں باپ میرے پاس آتے تھے، پوچھے پرنسپل صاحب سے پوچھیں کہ لڑکی کیسی تھی. لڑکوں سے بات تو نہیں کرتی تھی، ساتھ تو نہیں گھومتی تھی، ساتھ تو نہیں بیٹھتی تھی.
ہم ان سے پوچھو کہ آپ کے صاحبزادے کیا کیا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، وہ تو لڑکا ہے، ان کے لیے تو کھیل کھلواڑ ہے، پکڑ تو لڑکی کی ہے. پھر ایک اینٹی قرآنک ایٹیٹیوڈ، اول تو جسٹس سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے حکم برابر. تو یہاں پہ یہ اہم نقطہ ہے سمجھنے کا کہ مرد کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ باعصمت رہے. چلیے صاحب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں سے شادی کرو. یہ نقطہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ شادی رضا سے ہوتی ہے، مرضی سے ہوتی ہے. لڑکی کی بھی مرضی ہونی چاہیے، لڑکی کی بھی مرضی ہونی چاہیے. زبردستی آپ عورت سے نکاح یا شادی نہیں کر سکتے، یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو نکاح میں رکھو. عورت الگ ہونا چاہتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دے دی ہے مہر واپس دے دو، جو سامان دیا ہے وہ دے دو، اور اس کو تھریٹ کر کے اس کو روک رہے ہیں. قرآن منع کر رہا ہے. پھر مہر واپس لینے کی دھمکی دے کر ان کو کسی طرح مجبور نہ کرنا، نہ اپنے پاس روکے رکھنا. ایک بیوی اپنی مہر کا اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو. اور اس سے آگے کا اہم بہت پیغام ہے، ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے زندگی گزارو. وعاشروہن بالمعروف. اب یہ معروف کیا ہے؟ وہی امر بالمعروف کا ہے. ہر اچھا طریقہ، ہر اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے اچھا، اس کے ساتھ آپ کو عورت کے ساتھ، اور یہ خالص مردوں سے حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلیقے سے زندگی گزارو. اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہو تو عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس چیز میں بہت خوبی رکھی ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو. اب بتائیے، سیدھی بات. گھر گھر اس بات کی بات ہوتی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ خرابی ہے. شوہر بھی کہتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے وہ خیر کا پہلو نکلے گا. سکون سے رہو، معروف طریقے سے اچھی ساتھ ان کے زندگی گزارو. اینڈ دین سی اللہ کی مشیت کیسے کام کرتی ہے، تمہیں کیا فائدے ملیں گے، تمہیں کیا کیا کس کس جگہ سے ملے گا. میں مال کی بات نہیں کر رہا جو سسرال سے آئے گا، وہ تو مال حرام ہے، کیونکہ وہ بہرحال بلا محنت کا پیسہ ہے. اللہ کے تئیں رویہ، یہ آخری حصہ ہے اس کا، کہ ہمارا رویہ اللہ کے تئیں کیا ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو. یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پیچھے جو ایک آیت آئی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، میں نے کہا تھا اس کی وضاحت کروں گا. میں اس آیت پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اللہ کی بندگی، اسی لیے میں ترجمے میں عبادت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بندگی لکھتا ہوں، کیونکہ عبادت سوچتی ہمیں وہی یاد آ جاتی ہے، مسجد، مصلی، لوٹا، تسبیح. وہ اہم ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بندگی ہے پورے احکامات کی، جس میں یہ بھی احکامات ہیں کہ اچھا بولنا ہے، برائی کے جواب برائی سے نہیں دینا، اچھا اخلاق رکھنا ہے، ہر ایک کی عزت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. جن کو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے رکھی ہیں، میں سب نہیں رکھ سکتا، وقت اجازت دے دیتا. اور پھر ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اگر مسلمان ہے تو قرآن سمجھے اور پڑھے، اپنا فیصلہ کرے. تو اگر میں مانتا ہوں میں ایک اللہ کا بندہ ہوں تو میں صرف اسی کے حکم پہ چلوں گا، میں کسی اور کے حکم پہ نہیں چلوں گا. ہم لوگ اللہ کے حکم پہ چلنا بھی چاہے تو نہیں چل سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس کا حکم کیا ہے، کیونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، نہ اس کے نوٹس بنائے. قرآن کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھا جاتا ہے. میرے شروع کے نسخے آپ دیکھیں تو کتنے ہائی لائٹر اور کتنے نوٹس اسی قرآن میں ملیں گے جو شروع میں میری والدہ نے ڈانٹ لگائی تھی، خبیث یہ کیا کر رکھا ہے تو نے قرآن کا. میں نے کیا ہوا، یہ کیا لکھا ہوا؟ میں نے کہا سمجھ رہا ہوں نا، میری سمجھ میں نہیں آتا تم کیا کرتے رہتے ہو. پھر الٹیمیٹلی ان کا یہ جملہ ہوتا تھا میرے معاملے میں، سمجھ نہیں آتی کیا. تو وہ میرے پاس آج بھی ہے. تو قرآن کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھیے، اس سے نوٹس بنائیے، ریفرنسز لکھیے، اور سب سے اہم چیز یہ کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار کیجیے. سورہ بقرہ شروع کری پڑھنے کے لیے، ایک رجسٹر کا، ایک پیج ڈوز کا، ایک ڈونٹس کا. بقرہ پڑھ رہے ہیں، جس چیز سے منع کیا ہے کرنے کے لیے ایک طرف لکھ دیجیے، جس کو کرنے کا حکم دیا دوسری طرف لکھ لیجیے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار ہو رہے ہیں بقرہ کے. بقرہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار ہو گئے. اب اس کا ایک بڑا سا چارٹ بنائیے، اور جیسے بچوں کے ٹیبلز لگاتے تھے کمرے میں لگا لیجیے کہ سپٹمبر میرے لیے بقرہ کا مہینہ ہے، آئی ایم سیلیبریٹنگ بقرہ. ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے حساب سے تبدیلی لاتا ہوں. دیکھیے، قرآن کو سمجھ کے اگر آپ نے زندگی میں تبدیلی نہیں لائے
تو پھر قرآن نہیں بیٹھا اندر. اور یہ بھی اسی ہجرت کا حصہ ہے جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے انہیں ہجرت کری. کیونکہ جغرافیکل مائگریشن تو بہت تھوڑا سا ہوا ہے. یہ مینٹل ہجرت جو ہے، یہ فکر اور عمل کی جو ہجرت ہے، یہ ہر ایک ایمان لانے میں لازم ہے. کیونکہ پورے لائف اسٹائل چینج کرنے پڑتے ہیں. جن کے یہاں قرآن اتر جاتا ہے ان کے انداز زندگی بدل جاتے ہیں، ان کے پیسہ خرچ کرنے کے، رویوں کے، اخلاق کے، عورتوں کے ساتھ رویوں کے، بچوں کے ساتھ رویوں کے، گھر میں کتنا وقت دینا ہے، باہر کتنا وقت دینا ہے، ٹوٹل جسے کہیے نا کہ چینج آف پیراڈائم، طرز زندگی پورا بدل جاتا ہے. یہی وہ فکری اور عملی ہجرت ہے جو ایمان لانے کے بعد ضروری ہوتی ہے. ہم نے ہجرت کو منسوخ کر دیا صرف اسی سے، جغرافیکل مائگریشن سے، اور قرآن کو محدود کر دیا وہاں پہ. لوگوں جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. یہ آراف 3 بہت اہم آیت ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. کسی اولیاء کی اتباع نہیں کرنی. اتبعوا دیکھیے حکم کا صیغہ ہے، اٹ از این آرڈر، اللہ کا حکم ہے. فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر، فرام یور فاسٹر، فرام یور رب. جو رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو، کسی اور ولی کی اتباع نہیں کرنی. یہ قرآن کہہ رہا ہے آراف 3. تو جب قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کے کہنے پہ چلو، تو میرے لیے لازم ہے نا کہ میں دیکھوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا. میں ختم کروں، میرے لیے چھوٹی پر چیز کیا ہے. اب دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ ہنسی میں بریک لگا دے گی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن ڈیفائن کر رہا ہے کافروں کو، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سے ہو یہی لوگ کافر ہیں. مائدہ 44 45 دیکھیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 47 دیکھیے، هُمُ الظَّالِمُونَ. 44 45 47 مائدہ تینوں دیکھ لیجیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن فاسق کہتے ہیں حدود توڑنے والا، اللہ کی تمام باؤنڈریز کو توڑ دے. جب اللہ کے احکامات کو نہیں جانتا تو باؤنڈری. اب ایک فٹ بال کا ایسا میچ ہو رہا ہے جس میں ڈی کی مارکنگ نہیں ہے تو کہیں سے بھی شاٹ مار کے مار لو، تو مارکنگ نہیں ہے، حدود ہی نہیں پتہ. تو حدود تو بہت ہیں. ظالم جو چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے، ان کے ساتھ انصاف نہ کرے. اور کافر جو زبان سے انکار نہیں کرے گا لیکن احکامات کو ڈھانپ دے گا، پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، اگنور کر دے گا. یہ سب کفر ہے. قرآن ڈیفائن کر رہا ہے کافر کو کہ اگر ہماری زندگی کے فیصلے قرآن کے حساب سے نہیں ہوتے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. آج بھی دل ڈرتا ہے اس بات کو مجھے کہنے میں، کیونکہ مجھے اپنا انجام دکھتا ہے کہ میری کتنی زندگی اور آج بھی کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کے احکام کے حساب سے چلا جائے. اب یہ میں اطاعت کی 1-2 سلائڈ اور ہیں کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اور وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. اب یہاں دیکھ لیں، آپ غور کر لیں کہ یہاں ساداتنا اور کبرانہ دونوں کیٹیگریز ہیں. سادات بھی ہیں اور دوسرے والے بڑے بھی ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑوں کی اتباع کری، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. یعنی ہمارے یہاں آج بھی جو آبا پرستی ہے، اکابرین کی اتباع، قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. میں کہتا ہوں اتباع کروں گا جو میرے بڑوں نے کیا کہا. رسول اللہ کے زمانے میں یہی تو کہتے تھے وہ لوگ کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے. تم یہ کیا بات لیا ایک اللہ کو مانو. ہم بھی چاہیں اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ایک اللہ کو کب مانتے ہیں؟ ایک دن بیٹھ کے خود انالائز کر لیجئے کہ آج جو میں نے دن میں کام کیے کتنے اللہ کے احکامات کے حساب سے تھے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. جب تک ریفرنس نہیں پتا ہوگا میں کیسے کمپیئر کروں گا یا کنٹراسٹ کروں گا. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو رائے راستہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہو سمجھتے ہیں یہ تو جانور کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. تو یہ آیت خدا کو بھی ڈیفائن کر رہی ہے. خدا وہ نہیں جس کی تصویر آپ پڑھ رہے ہیں، خدا وہ ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں. آپ کلمہ اور تصویر اللہ کی پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ فالوئنگ اللہ کی نہیں کر رہے تو جس چیز کو فالو کر رہے ہیں، چاہے آپ کا فیشن ہے، سماج ہے، دل ہے، بڑے ہیں،
رسم و رواج ہیں وہ آپ کے خدا ہیں. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جس نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اس کو ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ خود توبہ کر کے اصلاح نہ کرے اور واپس نہ آئے. بے شک جس نے قرآن تم پہ فرض کیا ہے، یہ جب تک میں نے اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا قرآن مجھ پہ فرض ہے. حسن 65 رہی ہے ان الذی فرض علیک القرآن فرض علیک القرآن صاف. قرآن فرض ہے ہم پہ. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ صلاۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جیسا بھی ہے. قرآن فرض ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. جن 5 ستونوں کی بات ہوتی ہے ان میں بھی قرآن کا ذکر نہیں ہوتا جو فرائض ہیں ہمارے. تو اس کی ذرا سوچنے کی ہے کہ ہمیں قرآن کو عمل کرنا ہے یا جو بڑے اور جو سنی سنائی چیزیں چلے آ رہی ہیں ان پہ چلنا ہے. قرآن صاف ہے، آپ کے سامنے ہے، اسی لیے میں سلائڈ دکھاتا ہوں، ریفرنس نوٹ کر لیجئے، گھر جا کے دیکھ لیجئے، جو ٹرانسلیشن چاہے دیکھ لیجئے. فرق ہیں لیکن بہت بڑا فرق نہیں ملے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ایکویلنٹ یعنی ہم سر و مد مقابل بناتے ہیں. ان کے ایسا گرویدہ ہیں جیسے گرویدگی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد، سب سے شدید محبت اللہ سے ہوگی، رسول اللہ سے بھی اس کے بعد ہوگی، اس کے بعد درجہ بدرجہ جو بھی آپ جن کو بڑے مانتے ہوں گے ان سے محبت آپ کی ہو سکتی ہے. کمنگ ڈاؤن ٹو یور اون فیملی اینڈ کنس اینڈ کنس. سب سے شدید محبت اللہ سے ہے. کن کی بات کہی گئی ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ کے احکامات پہ. قدرتی باتیں وہ اللہ سے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ ساری ہر طرح کی نعمتوں کا شکر اسی کے لیے ہمیں. اور اس سے آگے کیا کہوں، اور ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے تمہارا لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. ہم نامہ اعمال کہتے ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہوگا. اور اس میں جیسا ذکر کیا سفر بھائی نے بھی کہ قرآن کی آیتیں ہمیں اس وقت یہاں لایا نہیں کیونکہ میں صرف رویے و سلوک کی بات کرنا چاہ رہا تھا اور کچھ پوائنٹرز بتانا چاہتا تھا جو اہم ہیں. قرآن واضح طور سے یہ کہتا ہے کہ اس دن پہ کوئی کسی کی نہ سفارش ہے، نہ کوئی عدل بدل ہوگی، کوئی بارٹر سسٹم نہیں ہوگا کہ اس کی نیکی مجھے ملی، میری بیٹی بدھی اسے گئی. کچھ نہیں ہے. آپ جو کچھ بو کے آئے ہیں وہی کاٹیں گے. یہ قرآن واضح کر کے. یہ میری ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کا ذکر کر دوں، محمد اسلم پرویز کے نام سے ہے. اور اس میں پلے لسٹ میں آپ جائیں گے، یہ پلے لسٹ آپ کو اوپر دکھ رہی ہے، تو پلے لسٹ میں آپ کو ایک سمپلی قرآن کے نام سے چیز ملے گی، بالکل نیچے ہے. اس میں ہم ایک سائنٹیفک ڈسکورس قرآن پہ، قرآن کا علمی احاطہ، یہ شروع سے قرآن کا ڈسکشن لے کے چل رہے ہیں. اس کے ہر ویک میں 2 ویڈیو ہم ڈالتے ہیں. اور اب ہم نساء پہ ہیں، فاتحہ، بقرہ، آل عمران سب کمپلیٹ کر کے. اور یہ ڈسکورس ہے ایک سائنٹیفک. اسے ڈسکورس اس لیے کہا ہے کہ ہم 2 لوگ آیت کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ ندوے سے فارغ ہیں، پی ایچ ڈی عربی کے JNU سے اور عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. تو وہ اور میں ایک سائنس کا طالب علم، ہر آیت کو ہم دونوں ڈسکس کرتے ہیں اور اس حساب سے اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو ایک نظریہ، ایک طریقہ ہے، اگر کوئی دلچسپی اس میں رکھے. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. السلام علیکم. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خواتین حضرات، آئیے اب جو کچھ اسلم پرویز صاحب نے فرمایا ایک کتاب کا اجرا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم دیندار کیسے بنیں. عدیل اختر صاحب کی کتاب ہے. آئی ول ریکویسٹ دا ڈگنیٹیز آن دا ڈائز کہ پلیز اس کا اجرا کریں. صاحب کتاب بھی آ جائیں. عدیل صاحب، بینی صاحبہ، ڈاکٹر فائزہ.